إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان اپنے اختتام پہ ہے اور عید کا موقع آنے والا ہے. رمضان کے تعلق سے اس کے مقصد، اس کے پرپز، اس کے گول کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو اللہ کی توفیق سے کی ہے، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. آج کے اس مختصر سے موضوع میں ہم عید کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مزید بقیہ رمضان کے ایام میں عبادتیں مزید جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہر عبادت میں مکمل اخلاص عطا کر دے. ہم کوئی بھی عبادت کریں وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو. آج کے اس موضوع میں عید کے دن کو کیسے گزارا جائے، عید کے دن کیا کریں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. عموماً یہ موضوع عید کے خطبے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور مقصد اس عید کے موقع پہ جو نماز اور خطبے کا دین میں جو ایک موقع ہے اس کو قائم کرنا مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے آج تھوڑا تفصیل کا وقت ہے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں جو عید کے دن کرنی چاہیے اور چند ان میں سے ایسی چیزیں جن سے بچنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنا اور آپ کو صحیح سے سننے کی توفیق عطا کرے. پہلا کام سب سے پہلے جو عید کے دن کیا جائے وہ ہے غسل کرنا. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بھی ہمارا عید کا دن ہوتا ہے اور اس دن غسل کرنے کی بڑی تاکید ہے، بلکہ بعض احادیث میں واجب کے بھی الفاظ آئے ہیں اور علماء کے اختلاف ہے اس بارے میں کہ عید کے دن، جمعے کے دن غسل کرنا یہ فرض ہے یا مستحب ہے، اور مستحب وہ والا جس کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو امام شوکانی کا مشہور قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عید جمعے کے دن غسل کر لیا جائے، یہ دونوں احکام پہ عمل کر دیتا ہے. جو مستحب والے ہیں ان پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، جو واجب والے ہیں ان پہ بھی عمل ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنے کی اتنی فضیلت ہے جس کو ایک چھوٹی عید قرار دیا گیا، تو اصل جو عید کا دن ہے اس دن کیا فضیلت ہوگی. ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا، پوچھا، غسل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ، روزی غسل کیا کرو، اغتسل کل یوم،
ہر روز نہایا کرو. تو اس نے کہا لا الغسل الذی هو الغسل، میں اس غسل کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو الغسل ہے، یعنی جس پہ ہمیں شریعت نے تاکید کی ہے کہ اس دن ہمیں غسل کرنا چاہیے. تو جناب علی نے پھر جواب دیا رضی اللہ عنہ، قال الیوم الجمعہ، جمعے کے دن، ویوم العرفہ، یوم العرفہ یہ 9 ذی الحجہ کا دن. تیسرا ویوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، ویوم الفطر یہ چھوٹی عید کا دن. کہا یہ 4 دن ایسے ہیں جن میں غسل مشروع ہے، غسل کرنا چاہیے. تو اس دن کا آغاز غسل سے کیا جائے. صبح اٹھیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں. ہاں، غسل سے پہلے فجر کی نماز ہے. بعض لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز نہ ہو تو عید کی نماز نہیں ہوتی. ہاں، تو میرے تو ناقص علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے ناقص علم میں یہ ضرور ہے کہ فجر کی نماز اگر ایک انسان جانتے بوجھتے چھوڑ دے تو عید کی نماز کیا، اس کا اسلام ہی شاید باقی نہیں رہتا. تو اگر رمضان گزار لیا ہے، روزے رکھ لیے ہیں، تراویحاں پڑھ لی ہیں، اعتکاف کر لیا ہے، تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. یہ عبادتیں کم از کم پورا سال جو عبادت باقی رہنی چاہیے وہ کم از کم 5 وقتہ نماز ہے. کہ رمضان اگر آیا ہے اور کم از کم ہمیں 5 وقتہ نماز کی پریکٹس نہیں کرا رہا تو پھر تو یہ رمضان ہی بیکار ہو گیا ہمارا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کی چاند رات کو پوری رات مارکیٹوں میں گزاریں، شاپنگیں کرتے ہوئے، خریدنا ہو تب بھی گزاریں، نہ خریدنا ہو تب بھی دوستوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ گھومتے ہوئے گزاریں. نہیں، کوئی ضرورت کا کام ہے جائیں گزار لیں. بازار جانا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں بازار اس کائنات کی بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ کہا یہ مسجدیں جو ہیں یہ اس کائنات کی سب سے بہترین جگہیں ہیں اور بازار سب سے بری جگہ ہے. کیوں؟ بازار میں کیا ہوتا ہے، آپ بازار جاتے ہیں وہاں خواتین بھی ہیں، وہاں مرد بھی ہیں، اختلاط ہو جاتا ہے بعض اوقات. دوسرا، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں مارکیٹ میں، نئی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں، چاہیے نہیں ہوتی، گھر پہ الماریاں بھری ہیں، گھر میں کپڑے بھرے پڑے ہیں، جو چیز نہیں چاہیے وہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اور انسان کو اسراف کی طرف لے جاتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے رات کو بازار جائیں تو صرف ضرورت کے لیے، اگر کوئی چیز لینے سے رہ گئی ہے تو وہ لینے جائیں. پوری رات تفریح میں نہ گزاریں، کم از کم اتنا نہ گزاریں کہ صبح کی فجر کی نماز فوت ہو جائے. فجر کی نماز با جماعت ہونی چاہیے، ہر روز ہونی چاہیے، مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے اپنے وقت پہ ہونی چاہیے. تو اس دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں. یہ نہ ہو کہ ہم عیدیں پڑھنے آئیں اور اصل جو سب سے پہلا فرض ہے ہم پہ وہ فجر کا فرض ہے اور وہ فوت ہو جائے. ہاں یہ بات بھی ہے، عید کی نماز الگ فریضہ ہے، عید کی نماز بھی پڑھنا فرض ہے. تو فجر پڑھ لیں، اس کے بعد عید کی نماز بھی پڑھنے آئیں، فجر کے بعد غسل کریں اور اس کے بعد جو کپڑے لباس پہننے وہ پہن کے انشاءاللہ عید پہ آئیں. اسی طرح عید کے دن خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا لباس پہننا یہ بھی مسنون ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں دنیا کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو. اچھا لباس نہ پہنا جائے، خوبصورتی نہ اختیار کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ایک دفعہ آئے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بازار میں ایک دفعہ ریشم کا ایک لباس بیچا جا رہا تھا. تو وہ لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے لیجئے، یہ خرید لیجئے اور عید کے دن اس کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے. کیوں؟ عید کا دن ہے اور آپ کے پاس وفود آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ملنے ملانے کے لوگ آتے ہیں، تو آپ ذرا لباس اپنا اچھا کر لیں، اپنے لباس کو اور خوبصورت بنا لیجئے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له. کہا یہ اس کا لباس ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ ریشم کا لباس ہے، یہ مومن مسلمان مردوں پہ پہننا جائز نہیں ہے. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے. کہا وبوب علیہ البخاری بقولہ باب فی العیدین والتجمل فیہما. عید کے دن انہوں نے باب باندھا عیدین کے بارے میں، اور عیدین میں خوبصورتی اختیار کرنا، حسن و جمال اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا. تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے. اگرچہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے وہ لباس نہیں خریدا. کیوں؟ کیونکہ وہ ریشم کا لباس تھا، اس لیے نہیں خریدا. تو مردوں پہ ریشم سلک پہننا یہ جائز نہیں ہے. تھوڑا سا بھی سلک کی ملاوٹ ہو وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے. اس کی بہت کچھ فقہا نے کچھ حد بندی کی ہے، لیکن کوشش کی جائے سلک کے بغیر والا لباس پہنا جائے. ہماری عام لباس
موجود ہوتے ہیں وہ پہنا جائے، اس طرح کے لباسوں سے احتیاط کی جائے۔ اسی طرح ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر، ایسے موقعوں پر مسلمانوں کا خوبصورتی اختیار کرنا یہ مشہور ہے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ عید کے دن خوبصورتی اختیار کی جائے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اس بات کا مقرر کرنا عمر کے لیے یہ نہیں منع کیا کہ خوبصورتی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو ریشم کا لباس ہے وہ پہننے سے منع کیا۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ چیز دلالت کرتی ہے اس چیز پہ کہ عید کے دن ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اسی طرح ابن رجب الحمدی کہتے ہیں، امام بہقی نے ایک روایت بیان کی ہے، کس سے؟ نافع سے، عن ابن عمر سے، کہتے ہیں کانا یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، کہ ابن عمر عید کے دن اپنا بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ اچھا، یہ شرط نہیں ہے کہ بالکل نیا لباس ہو، لیکن بہترین لباس، ظاہر ہے اگر نیا ہے تو وہ بہترین ہے، اگر پہلے پہن چکے ہیں، سارا سال میں 2-3 دفعہ پہنا تو ہو سکتا ہے وہ شاید اتنا بہترین نہ ہو، تو بہترین لباس پہننے کی تربیت ہے۔ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، نیا نہیں لے سکتا، تو اس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تجمل اختیار نہ کرے اور ایسے پھٹے پڑانے کپڑوں میں آ جائے، یا اس کے پاس جو اچھے لباس موجود ہوں وہ ان کو چھوڑ کے دوسرے لباس میں آ جائے۔ غرض یہ جو استطاعت ہے اس میں بہترین سے بہترین اختیار کرے، ہاں اسراف سے بچ جائے۔ اس میں جو یہ آرٹیفیشل ایک عجیب بناوٹیں ہیں، اور مردوں کے لیے ریشم کا پہننا اور اس میں اضافی چمکی والی چیزیں لگانا جو اسراف میں آتی ہیں، ان چیزوں سے انسان بچے۔ لباس ہو، اچھا ہو، ہوادار ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، اس پہ چھوٹی موٹی اگر یہ کڑھائی اور ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کا اپنا شوق ہے وہ پہنے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ اتنی ڈیزائننگ نہ ہو کہ عید کے اندر داخل ہو تو پورے عید والے اس کو دیکھ رہے ہوں، یہ اس مزاج سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عید والے دن انسان کے لیے، معتکف کے لیے یہ مشروع ہے کہ اعتکاف والے کپڑے میں عید کی نماز پڑھنے جائے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین کہتے ہیں السنہ فی العید ان یتجمل سواء کان معتکفا ام غیر معتکف، کہ عید کے دن جو تجمل ہے، خوبصورتی اختیار کرنا ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ معتکف ہو یا غیر معتکف، اعتکاف میں ہو یا اعتکاف کے علاوہ والا ہو، یعنی عید کے دن وہ خوبصورتی اختیار کرے اور اچھا لباس پہنے۔ اسی طرح عید کے دن خوشبو لگانا، اچھی سے اچھی پرفیوم، عطر کا استعمال کرنا۔ عید کے دن آ رہے ہیں، ایک تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں اگر ایک انسان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی، نبی علیہ السلام نے کہا دنیا کی چیزوں میں مجھے یہ خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، نبی علیہ السلام خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح خوشبو کا تحفہ رد کرنے کا، یعنی رد کرنے کی ممانعت ہے، تو عید کے دن خوشبو لگائی جائے۔ نبی علیہ السلام، بلکہ یہ اب ابن عمر سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کانا یتطیب یوم الفطر، عید، چھوٹی عید کے دن یہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک کہتے ہیں کہ اہل علم جو ہیں یستحبون الزینہ والطیب فی کل عید، ہر عید پہ اہل علم جو ہیں اس زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں جو اہل علم تھے، اس وقت صحابہ تابعین تھے، اتباع تابعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، امام مالک کے ہم معاصر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم عصر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ اس دن خوشبو لگانا اور زینت اختیار کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات کا یہاں خیال رکھا جائے کہ یہ زینت مردوں کے لیے ہے جب وہ عیدگاہ کے لیے ہیں اور پورا دن لوگوں کے سامنے کے لیے، لیکن خواتین کی جو زینت ہے وہ عیدگاہ میں آتے ہوئے نہیں ہے اور نہ باہر روڈوں پہ نکلتے ہوئے زینت ہے، بلکہ ان کی جو زینت ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، جو بھی وہ اچھا لباس پہنتی ہیں، جو بھی وہ میک اپ کرتی ہیں، بننے کی اپنے بناؤ سنگھار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنے گھر میں ہے، گھر میں اپنے محارم کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے اور اپنے خاندان کی خواتین کے سامنے۔ اس بات سے قطعاً ہمیں رکنا چاہیے کہ خواتین کو ہم تیار کر کے بغیر شرعی پردے کے گھروں سے نکلیں اور پبلک پلیسز پہ جائیں، اور اس کا آغاز پھر ہم عید کے دن عید کی نماز سے کریں۔ تو عید کی نماز پہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے زینت اختیار نہیں کرنی، بلکہ ایسا لباس پہننا ہے
کہ جو تھوڑا سا بوسیدہ ہوا ہوا ہو، تھوڑا سا پھٹا پرانا ہوا ہوا وہ لباس پہن کے آئیں، تاکہ دوسرے لوگ جو مرد حضرات آ رہے ہیں ان کے لیے یہ فتنے کا باعث نہ بنے۔ تو آج ہمیں کم از کم، اگر چلیں یہ نہ ہو کہ جی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، تو کم از کم جو زینت ہے اور زینت کا اظہار ہے، جس سے جو زینت دوسروں کو دکھے، اس سے گریز کرنی چاہیے۔ اور یہ خوشبو لگانا مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ خواتین کے لیے خوشبو کہاں لگانی ہے؟ گھر میں لگانی ہے، اور اگر گھر میں لگائی ہے تو اتنی زیادہ نہ لگے کہ جو اوپر عبایا بھی پہن لیا جائے اور اوپر کپڑے بھی پہن لیے جائیں تو کسی جگہ سے گزرے تو مردوں کو اس کی خوشبو جائے، اتنی لگائی جائے کہ بس قریب میں کوئی ہو، خواتین ہوں یا گھر والے ہوں، ان کو خوشبو جائے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ خاتون جو خوشبو لگاتی ہے اور اس کی خوشبو غیر محرموں تک جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک گناہ ہے، بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ ایک خاتون خوشبو لگائے، پرفیوم لگائے اور وہ غیر محرم مردوں کے پاس جائے۔ اسی طرح چوتھا کام جو ہے وہ ہے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر، یہ الفاظ صحابہ ایک رات پہلے سے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان عید کا چاند نظر آیا، رمضان ختم ہوا تو صحابہ بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، بلند آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دن صبح سے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے۔ اور بقرہ عید کا جو دن ہوتا ہے، یعنی جو یوم الاضحیٰ ہے، جو ہماری بڑی عید ہے، اس دن تو یوم النحر، جو یوم العرفہ، جو عرفہ کا دن ہے، اس دن سے لے کے پورے ایام تشریق ہیں، پورے جو آپ کہہ لیجیے جو یوم الاضحیٰ کے 3 سے 4 دن ہیں، چاروں دن تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ تو اس دن کا آغاز تکبیر سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ کہ تم اپنی عدت کو پوری کرو، اپنے وقت کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کرو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی یہ جو رمضان میں انسان روزے رکھتا ہے، اس پہ اللہ کی بڑائی کرے عید کے دن کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عبادت کرنے کا موقع دیا، اب اللہ کی یہ عید والے دن تکبیرات کرے۔ پانچویں چیز، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ تو چلے انسان کی ذاتی زندگی سے یا انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد خوبصورتی اختیار کرنا، خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا، اور اس کے بعد جو ہے تکبیرات پڑھنا۔ اب ایک پانچواں کام ہے جو اسلامی معاشرت کا کام ہے، وہ کیا؟ لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں کے گھر جانا اور ان کو اپنے گھر پہ بلانا۔ یہ عید کا دن ہے اور اس میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمان اس دن یہ کام کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے، کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تو اس وقت مدینے میں لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا تہوار ہے؟ کہا کہ یہ دن مناتے ہیں، ان کی خوشی کے دن ہیں۔ کہا کہ اچھا۔ نبی علیہ السلام نے ان 2 دنوں کو بدل دیا، کہا اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں یوم العید اور یوم الاضحیٰ سے بدل دیا۔ یعنی یہ خوشی منانے کے دن ہے، یہ خوشی کے اظہار کرنے کے دن ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جائیں، ملنے ملانے جائیں، دوستوں کے پاس جائیں، ان کے گھر پہ تحفے لے کے جائیں، ان کی دعوت کریں، ان کو اپنے گھر پہ بلائیں، وہ اگر آپ کی دعوت کریں آپ ان کے پاس جائیں، دعوت نہ بھی ہو اجازت لے کے، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے ان کے گھر چلے جائیے۔ ہمارے یہاں ایک عام مشہور ہے کہ لوگ عید جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں کہ بھائی عید کا دن ہے، ہم تو سوتے ہیں صبح سے شام تک، آرام کا دن ہے تو بس چھوڑ دیں، ہم نے آگے کام کے دن آ رہے ہیں۔ نہیں، سونے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن عید کا دن سونے کے لیے نہیں ہے، عید کا دن ملاقاتوں کے لیے ہے۔ ہاں رمضان گزرا ہے، راتیں جاگی ہیں، دن کا روٹین ڈسٹرب ہے، دن میں لوگ سو رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دن میں سو لیں، ظہر تک اٹھ جائیں، 2 بجے تک اٹھ جائیں، اس کے بعد پورا دن ہے، اس کے بعد ملنے ملانے کی ترتیب بنائیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہ معاشرت کا نام ہے، یہ اکیلے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ان لوگوں کو جو غیر اسلامی تہوار مناتے ہیں، یا ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے، کہ پہلے لوگ دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں،
لیکن دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بالکل یہ ختم ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم غیر شرعی تہوار نہیں مناتے. یہ برتھ ڈیز اور یہ ہیلووینز اور اس طرح کی جو بھی تہوار ہیں یہ ہمارے لیے منانا جائز نہیں ہے. جو ہمارے لیے جائز ہے اس کو تو ہم سیلیبریٹ کریں. اپنے بچوں کو میسج دیں کہ یہ دین خوشی منانے سے منع نہیں کرتا, دین خوشی منانے کی پروموٹ کرتا ہے کہ جو خوشی کے دن ہیں ان پہ خوشی منانی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جس میں ملنا ملانا ہو اور لوگوں کے گھر آیا جائے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے یہ بھی سنت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب عید کے دن ہوتا تو راستہ تبدیل کرتے, جس راستے سے آتے واپسی دوسرے راستے سے جاتے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی زیارت کرے, اپنے رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جائے. اسی لیے کس لیے کہ ان کی صلہ رحمی کرے. یہ بھی صلہ رحمی کا وقت ہے. صلہ رحمی کے 2 سے 3 معنی ہے. ایک یہ معنی ہے کہ آپ اس سے صلہ رحمی کریں کہ جو آپ سے قطع تعلقی کرے. تو اگر کسی نے کسی سے کوئی قطع تعلقی کی ہے, کوئی ناراضگی ہے, تو یہ عید کا دن ہے اس کو منانے کے لیے. کوئی بازار سے مٹھائی خرید لی, کوئی کیک خرید لیا, گھر پہ بھجوا دیا, نہیں تو خود جا کے دے دیا, یہ کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر 700 صدی میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار اور اقربا کی زیارت کرنی چاہیے اور اس میں شرکت کرنی چاہیے. اسی طرح عید کے دن کھانے پینے میں توسع کرنی چاہیے. عید کے دن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پکنک کے لیے جا رہے ہیں, سمندر کے کنارے کسی فارم ہاؤس, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جانا چاہیے. یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار کرنا یہ بڑا اہم ہے. اور اس سے علماء نے وہ اس حدیث سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ اپنے گھر میں موجود تھے, دیکھا کہ بلکہ نہیں, حدیث میں اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو 2 گانے والیاں بچیاں چھوٹی چھوٹی کوئی نظم پڑھ رہی تھیں. تو نبی علیہ السلام داخل ہوئے, انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گئے. ابو بکر داخل ہوئے, عائشہ ان کی بیٹی تھیں, اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ 2 بچیاں گا رہی ہیں. کہتے ہیں کیا یہ گانے بجانے ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ کے گھر میں وہ موجود ہیں اور شیاطین کے جو مزمار ہیں وہ بج رہے ہیں یہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور یہاں تک کہ وہ انہوں نے جو بھی نظم پڑھنی تھی وہ پوری کی اور وہ چلی گئی. گویا کہ اور پھر آگے حدیث میں آتا ہے یہ عید کا دن تھا یا خوشی کا دن تھا, اور اس دن نبی علیہ السلام نے اس چیز سے نہیں روکا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ عید کے دن اگر ایسے نظمیں, ایسی نشیدیں جن میں گانے نہ ہوں اور جن میں میوزک نہ ہو, ان کو سننا چاہیے اور ان کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے مسجد میں سودانی کچھ صحابہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا, تو نبی علیہ السلام کے یہاں کندھے پہ اپنا چہرہ رکھا اور اس سے پھر ان مسجد میں کھیلتے ہوئے صحابہ کو دیکھا. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عید کے دن جائز کھیل منعقد کیے جا سکتے ہیں. یہ جو ہم رمضان میں راتیں ضائع کر کر کے عید کے رمضان میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ عید کا موقع ہے, عید کے دن کریں. یہ کھیل کود کی جو تقریبات ہیں وہ عید کے دن لگائیں. کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے, کسی یعنی کہ جو یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں بچوں کو جھولوں کے لیے لے کے جایا جاتا ہے, وہاں پہ عید کے دن لے کے جایا جائے ان کو. تو عید کے دن اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں, جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, کہ یہ ایام جو تشریق ہیں جو بڑی عید کے دن بتائے, یہ چھوٹی عید بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ یہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ شوال کے دن, پہلی شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے. اس دن ہمیں 30 دن روزے رکھے ہیں تو اب اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے, اس دن خوشی اور سرور کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور بھی بہت چیزیں ہیں جس پہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عید کے دن چیزوں سے بچنا چاہیے, وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كتاب الرسل والهدي الدليل